آخرت کی تعمیر کا، یہ دنیا جنت کے حصول کا، دنیا اور دنیا کی تمام ڈگریاں، دنیا کی تمام کوششیں اور یہاں کی تمام سعی اس بات پر منحصر ہے کہ میری یہ سعی اور میری یہ کوشش آخرت کی تعمیر کا ذریعہ بن رہی ہے۔ الحمدللہ مولانا شہاب الدین صاحب دامت فیوضہم العالیہ نے حضرت مولانا حسان منیب صاحب کے تعاون سے اور ان کے مشورے کے ذریعے سے جس طرح ان کا ادارہ پورے علاقے کو روشنی سے منور کر رہا ہے، یہ ادارہ بھی اسی نہج پر چل رہا ہے۔ باضابطہ یہاں نرسری 1 2 3 یعنی درجے کے اعتبار سے تمام سلیبس، تمام نظام تعلیم، تمام نصاب تعلیم کے نظام کے ساتھ یہ ادارہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ایسی پڑھی لکھی قوم دنیا کے سامنے پیش کریں کہ جب وہ بچہ کسی بھی چیز کے لیے قلم اٹھائے یا کسی سے پیسہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ یہ بات موجود رہے کہ جو لکھنے جا رہا ہوں یہ بھی اللہ کے یہاں نوٹ ہونے جا رہا ہے، جو پیسہ لے رہا ہوں خداوند کریم کے یہاں اس کا بھی جواب دینا ہے۔ مجھے اور آپ کو اور انسانیت کو ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو بہترین ڈاکٹرز دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ڈاکٹری کا پیشہ، طبابت کا پیشہ، میڈیکل کا میدان یہ انسانیت کو نفع پہنچانے کا میدان ہے، اور جس میدان میں پہنچ کر ہم انسانیت کے لیے مفید بن سکیں وہ در حقیقت امت محمدیہ کا میدان ہے۔ وکالت کا پیشہ مظلوم کو انصاف دلانے کا پیشہ ہے، عدل کے قائم کرنے کا پیشہ ہے، لہذا وکالت کا میدان، عدالتوں کا میدان، لوگوں کے مقدمات کے ذریعے انصاف قائم کرنے کا میدان یہ امت محمدیہ اور مسلمان کا میدان ہے، کیونکہ یہ انسانیت کے نفع کا میدان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کے لیے نفع بخش بن کر رہیں۔ قرآن مجید نے میری اور آپ کی اور امت محمدیہ کی بعثت اور اس دنیا میں ان کے ظہور کا مقصد بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت کے افراد ہو، تمہیں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں جہاں رہو گے وہاں انسانیت کے لیے برستا ہوا بادل بن کر رہنا ہے۔ تم سماج کے جس بھی طبقے کے ساتھ رہو، جس گاؤں میں رہو، دیہات اور شہر میں رہو، ہمیشہ سایہ دار درخت بن کر رہو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ایسی تعلیم چاہیے کہ جس تعلیم سے گزرنے والے بچے کے ذہن و دماغ میں یہ بات راسخ کر دی جائے، بیٹھا دی جائے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ آنے والا 10 روپیہ یہ میرے لیے قابل قبول ہے، اللہ کو ناراض کر کے 10,000 اور 1,00,000 آنے والے کو میں لات مارتا ہوں۔ یہ مزاج پیدا کیا جائے۔ اس مزاج کے ساتھ جب بچہ آگے بڑھے گا تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ بچہ جب میڈیکل کے میدان میں ٹاپر بن کر آئے گا تو انشاءاللہ وہ اپنے میڈیکل خدمات کے ذریعے، وہ اپنے ڈاکٹری کی خدمات کے ذریعے انسانیت کے لیے خدمت خلق کے جذبات کے ساتھ برستا ہوا بادل بھی بنے گا اور نفع پہنچانے والی شخصیت بھی بنے گا۔ میں اور آپ یہ مجمع بھی عموماً ہمارے یہاں کسی نہ کسی نماز کے بعد منتخب احادیث پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، کوئی عورت بیمار ہے انہیں دیکھنے کے لیے دوسری کوئی عورت جا رہی ہے، کوئی مرد بیمار ہے اسے دیکھنے کے لیے کوئی مرد جا رہا ہے، تو عیادت کو جانے والا ایسا ہے جیسے رحمت کے پانی میں تیر رہا ہے، اور عیادت کرنے کے لیے مریض کے پاس جا کر بیٹھ جانے والا، اسے تسلی دینے والا ایسا ہے جیسے رحمت کے پانی میں اس نے غوطہ لے لیا اور اللہ کی جنت میں گویا کہ وہ بیٹھ گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں عیادت کرنے والا مریض کے پاس پہنچ کر کیا کرے گا؟
دوا کے پتے تو پیش نہیں کرے گا، کوئی سیرپ تو نہیں دے گا، بس اتنا کہے گا اب طبیعت کیسی ہے، فکر نہ کریں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا، آپ بہت جلد اچھے ہو جائیں گے۔ یا آپ کہیں گے بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، صبر کریں، انشاءاللہ یہ بیماری جب جائے گی تو گناہ لے کر جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ، بیماریوں کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے، انشاءاللہ یہ طہور اور پاکی کا ذریعہ بنے گی۔ یہ اس کے لیے بشارت ہے جو تیمار داری کرنے جا رہا ہے۔ اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، مریض کی صرف خیریت پوچھنے والے کے لیے جب اتنا بڑا مقام ہے تو مریض کے مرض کا علاج کرنے والے کے لیے کیا مقام بنے گا؟ یقیناً بلا شبہ اس کے مقام کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ یہ بیمار کا جو علاج کرنے والا ڈاکٹر ہے، کبھی آپ 2 بجے رات میں کنڈی کھٹکھٹا دیتے ہیں وہ باہر آ جاتا ہے، کبھی آپ صبح سویرے پہنچ جاتے ہیں، کبھی وہ ابھی دوپہر میں کھانا کھا کے لیٹا ہی تھا کہ آپ نے جا کے کنڈی بجا دی، وہ باہر آتے ہیں، آپ کا مسئلہ سنتے ہیں، آپ کے لیے دوا تجویز فرماتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، کبھی پورا دن اور کبھی پوری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں۔ یہ خدمت خلق نہیں تو اور کیا ہے؟ اور خدمت خلق کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ خدمت خلق کرنے والا 10 سال اعتکاف کرنے والے سے بڑھے ہوئے عمل کا کرنے والا مانا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما غالباً اعتکاف کیے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، مسئلہ رکھا، وہ باہر نکلنے لگے مسجد سے، تو کہنے والے نے کہا حضرت آپ کا اعتکاف؟ کہا میں جانتا ہوں میرا اعتکاف ہے، مگر صاحب قبر کو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا صاحب قبر کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آدمی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، کسی کے کام آنے کے لیے اگر کوئی بندہ چل کر جاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ 10 سال اعتکاف کرنے والے سے بڑھا ہوا عمل کر رہا ہے۔ اب یہ ہمارے جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، مولانا شہاب الدین صاحب، حافظ حمزہ صاحب، میں اور دوسرے لوگوں کے نام نہیں جانتا، بہرحال آپ تمام لوگوں کی توجہات سے الحمدللہ بچے آپ کے سامنے آئے، یہ تو دیکھ کے چند چاول تھے، یہاں کیا ہو رہا ہے اس کا ہلکا سا نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ بچے آ رہے ہیں، السلام قبل الکلام، اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے السلام علیکم سے اپنے ہر پروگرام کا آغاز کیا۔ جانے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاتے ہوئے رخصت ہوتے ہوئے سلام کیا کرو۔ ہر بچہ جب پروگرام پیش کر کے واپس جا رہا ہے سلام کر کے جا رہا ہے، کوئی اللہ کی بڑائی کے بول رہا ہے، کوئی نماز کی اہمیت بتا رہا ہے، کوئی آپس میں خدمات کے تعلق سے بات کر رہا ہے، والدین کے سلسلے میں کچھ مکالمے آپ کے سامنے آئے، پڑھنے لکھنے کو لے کر کچھ علم سے متعلق مکالمے آئے، یہ در حقیقت وہ منظر نامہ پیش کیا گیا ہے کہ ہم اور آپ یہ آئینہ دیکھ لیں کہ مدرسہ سیدنا عمر ابن خطاب میں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو مدرسہ ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ یہ جو مدرسہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا میں موجود رہیں یا نہ رہیں، ہمارے لیے نیکیوں کے سلسلے کا اور نیکیوں کے برابر جاری رکھنے کا اللہ کی طرف سے ایک بہترین ذریعہ ہے اور اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، تو اس کے اپنے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ یعنی آج ہم سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، آج ہم اللہ اکبر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، کچھ تلاوت کر لیں، یہ کل آج میرے لیے آپ کے لیے ممکن ہے، مگر ابھی آنکھ بند ہو گئی، جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ گیا اور ہماری اور آپ کی موت ہو گئی اور پھر ہمیں قبر میں دفنا دیا گیا۔ اب اگر الحمدللہ سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی ملے، اللہ کی طرف سے اگر یہ عنایات بھی ہوں، تو اس کا کوئی اجر و ثواب اب مرتب ہونے والا نہیں ہے۔
کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ دار الجزا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین چونکہ احکم الحاکمین بھی ہیں اور ارحم الراحمین بھی ہیں، اللہ پاک انتہائی بخشنے والے بھی ہیں، اللہ بہت زیادہ مہربان بھی ہیں، لہذا پروردگار عالم نے ہمارے لیے یہ موقع بھی فراہم فرمایا کہ میرے بندے اگر تو دنیا میں رہ کر میرے لیے رات دن عمل کرتا تھا تو میرے لیے طرف سے تمہارے لیے یہ آفر ہے کہ تم دنیا سے اگر واپس بھی آ جاؤ تمہارے اپنے عمل کا سلسلہ تو بند ہو جائے گا، لیکن اگر تم چاہو تو تمہارے اعمال نامے میں نیکیوں کا سلسلہ پھر بھی جاری رہے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان فرمائیں، الا من ثلاث، مرنے کے بعد بھی 3 چیزوں کا ثواب انسان کے اعمال نامے میں برابر چلے گا، زندہ ہے تب بھی پہنچے گا، مر گیا اس کے بعد بھی پہنچے گا۔ پیارے آقا کہتے ہیں پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، نمبر 3 اولاد صالح۔ یہ 3 چیزیں ہیں، بندہ ہے دنیا میں تب بھی نفع پہنچ رہا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مولانا شہاب الدین صاحب کا عزم ہے، ارادہ ہے کہ میں اس ادارے کو ایک مضبوط ادارے کی شکل دوں، حکومت سے مانیتا بھی لی جائے تاکہ ہمارے یہاں 5 تک پڑھنے والا بچہ عقیدے میں پختہ ہو جائے، قرآن مجید درست پڑھنے لگے، اور پھر اگر کوئی چاہے تو حافظ بنائے کہ اس کا مقام بہت بلند ہے، عالم بنائے کہ یہ انبیاء کے وارثین ہیں، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن کے انسانیت کی خدمت کرے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا پائلٹ بنے، میرا بیٹا وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر جمہوریہ بنے، میرا بیٹا ایس پی اور ڈی ایم بنے، میرا بیٹا کسی بھی وہ پولیس چوکی کا یا کسی بھی تھانے کا داروغہ بنے، پولیس بنے اور انسانیت کے کام آئے، تو یقیناً 5 پڑھنے کے بعد، یہاں 5 کے بعد اب آپ کے لیے 6 میں ایڈمیشن کے لیے کہیں بھی جائیں، سعد انگلش میڈیم میں جائیں، کہیں اور لے جائیں، آپ کا بچہ پوری طرح سے تیار ہو۔ بس دوسرے جگہوں میں اور اس جگہ میں فرق یہ ہے کہ دوسری جگہوں کا بچہ 5 کے بعد 6 میں جائے گا تو شاید اسے 7 کلمہ نہ یاد ہو، شاید اس سے اگر یہ پوچھا جائے بتاؤ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے اور تم دنیا میں کیوں آئے ہو، مرنے کے بعد کہاں جانا ہے اور اللہ کن کن باتوں کا سوال کریں گے اور اس کا کیا جواب بنے گا، دوسری جگہوں کے بچوں کو شاید اس بات کی تعلیم کم دی گئی ہو، لیکن یہاں سے جانے والا بچہ ان تمام ذہنوں کے ساتھ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ پڑھنے کا زمانہ ہو یا اس کے بعد کی زندگی ہو، یہ اپنے عمل و کردار کے ذریعے سے اپنے ماحول کے اندر جہاں انسانیت کا خدمت گزار بنے گا وہیں اسلام کی ترویج و اشاعت کا بھی سبب بنتا رہے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا انتقال ہو گیا، اب سبحان اللہ تو نہیں کہہ سکتے مگر 3 عمل کا ثواب تمہارے اعمال نامے میں پہنچے گا۔ صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ ہم نے کیا کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد اس کا نفع جاری ہے۔ حضرت مولانا کو زمین لینی ہے، ہم اور آپ نے ان سے ملاقات کی، صاحب کیا خرچ آ رہا ہے اس میں میرا بھی کچھ شامل کیجئے۔ حضرت مولانا نے فرمایا الحمدللہ اب زمین کا انتظام ہو گیا، تعمیر کرنی ہے، آپ اور ہم ان سے ملتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں حضرت مولانا 25 بوری سیمنٹ میری طرف سے ہے، 1 کنٹل سریا میری طرف سے ہے، 1 ٹرالی بالو میری طرف سے ہے، ہم نے یہ کچھ ان کو دیا، اب یہ جو کچھ آیا ہے اس کے ذریعے سے مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، زمین خریدی جا رہی ہے، یہ ہم دنیا میں ہیں، یہاں جو کچھ نیک عمل ہو رہا ہے، بچے صبح آئے، اول کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چھوٹا ایک بچہ آیا، زبان ابھی توتلی ہے، صحیح بول بھی نہیں پا رہا ہے، استاد جی نے بیٹھایا اور فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بچہ اپنے توتلی زبان میں کہتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ جملہ بچہ پڑھ رہا ہے، ہم دنیا میں ہوں گے تو یہ اس کی نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں پھر بھی پہنچ رہی ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے
پھر بھی یہ نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں پہنچیں گی۔ بہت مشہور واقعہ ہے، علامہ سیوطی نے نقل کیا الاتقان کے اندر، کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، قبر میں ہے، عذاب ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ گزر رہے ہیں، دعا کیا، عذاب قبر ہٹا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں آئے تو دیکھا کہ قبر والے کا عذاب ہٹ گیا ہے اور وہاں بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے۔